الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیریز جہنم سے بچنے کے اعمال کی 5ویں قسط ہے، اور آج بات ہوگی ایک ایسی کتاب کی جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری الماریوں میں موجود ہے، ہمارے موبائل میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری زندگی میں بھی موجود ہے۔ ہم قرآن کو احترام سے اونچی جگہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں بھی جگہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا۔ قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں، یہ زندگی گزارنے کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرنے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ لیکن ذرا اپنے دل سے پوچھئے، ہم سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، موبائل پر وقت گزر جاتا ہے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے چند منٹ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا سخت ہے، لیکن ہمیں اپنے دل سے پوچھنی چاہیے، کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں، یا قرآن ہماری ترجیحات میں نہیں؟ اگر روزانہ 1 گھنٹہ موبائل کے لیے نکل سکتا ہے تو قرآن کے لیے صرف 15 منٹ کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں تو قرآن کریم ہماری زندگی بدلنا شروع کرے گا۔ کبھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں اور محسوس یہ بات تو میرے لیے ہے تو رک جائیں، اپنی زندگی دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ مجھے اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن کریم قیامت کے دن بھی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، آج ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف افسوس رہ جائے گا، کاش ہم نے دنیا میں قرآن کو وقت دیا ہوتا۔ اس لیے قرآن کو کل پر کبھی بھی مت چھوڑیں۔ آج قرآن کھولیں، آج ایک آیت پڑھیں، آج ایک آیت سمجھیں اور آج ایک حکم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم سے تعلق صرف زبان پر نہیں ہونا چاہیے، کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر قرآن ہمیں غیبت سے روکتا ہے تو ہمیں غیبت چھوڑنی ہوگی، اگر قرآن ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا، اگر قرآن ہمیں حرام سے بچاتا ہے تو ہمیں حرام سے بچنا ہوگا، اگر قرآن ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو ہمیں حسن سلوک کرنا ہوگا۔ یہی قرآن سے حقیقی تعلق ہے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑیں، انہیں صرف قرآن پڑھنا نہ سکھائیں بلکہ قرآن سے محبت کرنا سکھائیں۔ گھر میں روزانہ چند منٹ قرآن کے لیے مقرر کریں، کیونکہ جس گھر میں قرآن زندہ ہو وہاں دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا راستہ ملتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ ابھی قرآن نہیں پڑھتے تو مایوس نہ ہوں، قرآن کو صرف رمضان کی کتاب نہ بنائیں، اسے اپنی پوری زندگی کا ساتھی بنائیں۔ جب دل پریشان ہو قرآن کھولیں، جب راستہ سمجھ نہ آئے تو قرآن کھولیں، جب دل کا گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو قرآن کھولیں، اور جب خوشی ملے تو قرآن کریم کے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس دل میں قرآن زندہ ہو وہ اندھیروں میں بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔